لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات پڑھیں. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور جناب سید مظفر حسین ابن جناب بخشش حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. صلوات پڑھیں. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ذکر کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرمائے اور بحق محمد آل محمد مرحوم کی مغفرت فرمائے. میں نے آپ کے حضور میں کلام الہی کا 73واں سورہ سورہ مبارک مزمل اور اس عظیم سورہ کی 15ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت کے وسیلے سے خالق کائنات اپنے حبیب اپنے رسول کے متعلق یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، کہ بے شک ہم نے رسول بھیجا تمہاری جانب تمہاری طرف گواہ بنا کر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ جو رسول بھیجا یہ ویسا رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. دیکھیے قرآن مجید کی آیت تشبیہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتی. یہ اعلان ہو رہا ہے سرکار دو عالم ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے کہ ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا ہے وہ ویسا رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. جیسا ذہن میں رہے. تشبیہ جو اللہ نے دی ہے اپنے رسول کی وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ سے دی ہے. نبی تو قرآن میں اور بھی ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن تشبیہ جو دی ہے وہ جناب موسیٰ سے دی ہے کہ ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. ایک بار اور صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم.
تشبیہ جو اللہ نے دی ہے اس آیت میں اپنے نبی کو جناب موسیٰ سے دی ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ رسول ویسا ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ دیکھیے اللہ نے اس آیت میں صرف اتنا ارشاد فرمایا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف جیسا رسول ہم نے بھیجا۔ فرعون کی طرف کسے بھیجا تو اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل اللہ نے سورہ مومن، سورہ غافر 40واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی 23ویں 24ویں آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ذہن میں یہ رہے کہ ہماری جانب آنے والا رسول ویسا ہے جیسے وہ رسول ہے جو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ اچھا، تشبیہ جناب موسیٰ سے دی، فرق کیا ہے آپ ذرا غور کریے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بے آیاتنا، تو ہم نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اپنی نشانیاں دیں، اپنی آیتیں عطا کیں، سلطان مبین، اور سلطان مبین کو دیا۔ جناب موسیٰ دو چیزیں لے کے آئے، ایک آیات پروردگار اور ایک سلطان مبین۔ آئے کدھر، کس کی جانب آئے، کس کی طرف آئے؟ الی فرعون و حامان و قارون، ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ یہ قرآن سورہ مومن 40واں سورہ 24ویں آیت، اللہ نے فرعون کا نام لیا، حامان کا نام لیا اور قارون کا نام لیا۔ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ رسول کو بھیجا ہماری طرف، موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ کمال کی تشبیہ اللہ نے دی ہے، آنے والا رسول تو ہے موسیٰ جیسا، آپ ذرا غور کر رہے ہیں، آنے والا رسول تو ہے موسیٰ جیسا۔ اب اگر جیسا کہنے کا بہت شوق ہے تو فخر سے سینے پہ ہاتھ مار کر کہو ہم فرعون جیسے، ہم حامان جیسے۔ آنے والی تشبیہ دیکھیے، ذرا غور کریے گا کہ ہم نے جو رسول بھیجا وہ ویسا ہے جیسے ہم نے وہاں بھیجا تھا۔ کسے بھیجا؟ کہا جناب کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ فقالوا ساحر کذاب، تو ان تینوں نے قالو مل کے کہا کہ یہ موسیٰ ساحر ہیں یعنی جادوگر ہیں، اور کذاب ہیں یعنی جھوٹے ہیں۔ اللہ نے بھیجا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے معصوم پر جو بہتان لگائے، قرآن کی سند کے اعتبار سے یا وہ اپنے زمانے کا فرعون ہوگا یا حامان ہوگا یا قارون ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ ذرا غور کریے گا، تھوڑا سا یہ باتیں واضح ہو جائیں، اس کے بعد گفتگو اصل کی طرف چلے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ آنے والا جو نبی ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو افضل المرسلین ہے، جو کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، جو انا اعطیناک الکوثر ہے، جو بشیر ہے، جو تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض ہے، ثم ارسلنا الکتاب ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ ہے، حولہ لنریہ بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، داعیا الی اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رؤوف الرحیم بھی ہے، زینۃ الدارین بھی ہے، سراجا منیرہ بھی ہے، شاہد و مبشر و نذیرہ بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، ذاہا طہا یاسین مزمل مدثر۔ اس کے سلسلے میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ ویسا ہے جیسا ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف اور حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ تو ان تینوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ جھوٹے ہیں۔ بجائے اس کے کہ تسلیم کریں یا انہیں مانیں یا قبول کریں، ان کی نبوت پر ایمان رکھیں، نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ جھوٹے ہیں۔ جناب موسیٰ کریں تو کریں کیا؟ سامنے ہے فرعون اور حامان اور قارون۔ اللہ نے 3 نام لیے اس آیت میں کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا اور قارون کی طرف بھیجا۔
اچھا جب ہم تین کہتے ہیں تو مجمع خود بخود کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ تین نام نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات آپ ہلکے دیکھیں، اشارہ ہم کرو مولوی مولانا کر سکتے ہیں، اللہ کو تین سے کیا مطلب ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ یہ جو اللہ نام لے رہا ہے تین، فرعون کا، حامان کا اور قارون کا، یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ اس میں خاص نہیں ہے، یہ معین نام نہیں ہے، بلکہ یہ تین کردار ہیں. غور کریے گا، یہ تین کردار ہیں. فرعون ایک کریکٹر ہے، حامان ایک کردار ہے، قارون ایک کردار ہے. یہ کردار سمجھ لیجئے تو معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا. فرعون کسی ذات کا معین نام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہی فرعون جو جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ بھی فرعون تھا. فرعون اور بھی ہے، فرعون اور بھی ہیں، وہ بھی فرعون تھا. یعنی فرعونوں میں سے ایک فرعون وہ تھا، فرعون اور بھی ہیں. تو صاحب کہنے لگے بھئی یہ ہے کیا معاملہ کہ جب فرعون نام نہیں ہے، حامان نام نہیں ہے، قارون نام نہیں، نام کے لیے اللہ نے ذکر نہیں کیا. فرعون ایک کردار کا نام ہے، فرعون ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، فرعون ایک تھیوری کا نام ہے، فرعون ایک نظریے کا نام ہے، فرعون ایک فکر کا نام ہے، فرعون ایک خیال کا نام ہے. کیا خیال؟ جو خیال حق تک پہنچنے نہ دے، حق بولنے نہ دے، حق سننے نہ دے، وہ اپنے زمانے کا فرعون ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے زمانے کا. یہ اور بات ہے کہ رینج میں فرق ہو سکتا ہے. ذرا آپ غور کریے گا، رینج میں فرق ہو سکتا ہے. کوئی گھر کا فرعون، کوئی محلے کا فرعون، کوئی اپنی بستی کا فرعون، کوئی تھوڑے سے اور علاقے کا فرعون. فرعون چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بڑے پہ بھی لعنت ہے، چھوٹے پہ بھی لعنت ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا ذہن آتا یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کے واقعات پڑھتے ہیں یا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن مخصوص ہو جاتا ہے کہ صاحب نہیں یہی ہے. نہیں، قرآن میں جو قصے ہیں وہ دل لگی کے لیے نہیں ہیں. قرآن کے قصے سرچشمہ ہدایت ہیں. اچھا تو کہا فرعون، حامان اور قارون کا صاحب یہ نام نہیں ہے، کردار ہے. یہ کردار تب بھی تھے، یہ کردار اب بھی ہیں. صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پہچان کرنا ہے کہ یہ ہے کیا معاملہ. ایک کردار فرعون ہے، ایک حامان ہے اور ایک قارون ہے. یہ ہیں بہت پرانے والے. اب نئے والوں کو اسی کردار کی بنیاد پر پہچانو. 2021 میں فرعون کتنے ہیں؟ صلوات پڑھ لے جائیے. قبلہ آگے آئیے. آئیے آپ وہاں کہاں بیٹھ گئے؟ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. دیکھیے آپ کو پہچانتا تھا، قبلہ بلا لیا. اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ جس کو میں نے جانتا ہوں تو بڑی دقت ہو جاتی نا، مجمع ڈسٹرب رہتا ہے کہ صاحب یہ بلا نہیں رہے نا. تو بہرحال صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. دیکھیے یہ تین کردار ہیں، ٹھیک ہے؟ فرعون، حامان اور قارون. ہے کیا معاملہ؟ اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف، اور ان تینوں نے موسیٰ کو نہیں مانا. نہ فرعون نے مانا، نہ حامان نے مانا، نہ قارون نے مانا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے، جہاں آپ پہنچیں گے وہ بھی صحیح ہے. لیکن ابھی ذرا آپ غور کریے گا، ان تین کرداروں نے حق کو نہیں مانا، صداقت کو نہیں مانا، اللہ کے نمائندے کو نہیں مانا، ہدایت کو قبول نہیں کیا. نہ فرعون نے، نہ حامان نے، نہ قارون نے. کہا صاحب یہ ہے کون؟ کہا فرعون سمبل ہے حکومت کا، سلطنت کا. حامان سمبل علامت ہے شاطرانہ چال کی. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں 2021 کرنٹ اس میں بول رہا ہوں. فرعون سمبل ہے حکومت، سلطنت، اقتدار، پاور، قوت. حامان علامت ہے شاطرانہ چال کی. اور قارون سمبل ہے دولت کا.
توجہ کیا آپ نے؟ ایک حکومت، ایک شاطرانہ چال اور ایک دولت۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ جب ہماری طرف سے ہدایت بھیجی جاتی ہے، رسول جاتا ہے، امام جاتا ہے، معصوم جاتا ہے، تو مقابلے پہ یہی تین طاقتیں آتی ہیں۔ حکومت حق کو تسلیم نہیں کرتی، شاطرانہ چال نہیں مانتی، اور دولت مقابلے پر آ جاتی ہے۔ یہ تینوں مقابلے پر آ گئے، فرعون، حامان اور شاطرانہ چال اور دولت۔ یاد رکھیے گا، یہ فکر تب بھی تھی اور یہ آج بھی ہے۔ آپ حق بولیے، حکومت نہیں مانے گی، جس کے پاس طاقت نہیں مانے گا۔ شاطرانہ چال، ارے اس سے ترکیب تو ہمارے پاس تھی، ہم سے مشورہ لے لیتے تو ہم بتا دیتے۔ دولت نہیں تسلیم کرے گی۔ تو یہ تین دشمن ہیں جناب موسیٰ کے، اور آنے والا رسول ویسا ہے جیسے موسیٰ۔ یہ وہاں گئے، وہ ادھر آئے، تو وہاں تو دشمن کلیئر ہیں بھئی، وہاں تین دشمن رجسٹرڈ ہیں قرآن میں، فرعون، حامان اور قارون۔ تو سب کچھ جب اللہ نے نہیں بتلایا تو ہم کیوں بتائیں؟ اشارے عقل مندوں کے لیے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہاں پر یہ تین دشمن رجسٹرڈ کر دیے۔ فرعون نے نہیں مانا، حامان نے نہیں مانا، قارون نے نہیں مانا۔ پروردگار، جناب موسیٰ اکیلے ہیں، اپوزیشن اتنی مضبوط، فرعون جیسا مخالف، حامان جیسا، قارون جیسا، یہ موسیٰ کا دین آگے کیسے بڑھے گا؟ کہا دین موسیٰ کا تھوڑی ہے، دین میرا ہے، دین میرا ہے۔ موسیٰ کو تو میں نے ذمہ داری دے کے بھیجا ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ بچانے والے میں بتاؤں گا۔ کون بچائے گا؟ اللہ نے ذمہ داری لی، دین اللہ کا ہے نا۔ تو اللہ نے اپنے دین کو بچانے کے لیے سورہ مائدہ میں اعلان کیا، 5ویں سورہ کی 12ویں آیت میں، وَلَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، ہم نے 12 سردار، 12 جانشین موسیٰ کے بنا دیے ہیں۔ یعنی دین کو بچانے والے 12 ہیں۔ یہ 12 کی تعداد وہ ہے جو دین کو بچائے گی۔ تو جناب موسیٰ کے ہاں 12 جانشین ہیں، سرکار کے ہاں 12 جانشین ہیں۔ اب 12 جانشین سوائے ہمارے کوئی اور ثابت ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب نے حق اور باطل کو ملا دیا۔ رضی اللہ، لعنت اللہ، سب ایک ہو گئے، ظالم مظلوم سب ایک ہو گئے۔ تو وہاں بھی 12 ہیں اور یہاں پہ بھی 12 ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو تشبیہ جناب موسیٰ سے دی، آخر کیوں؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا تمہاری جانب جو رسول آیا وہ ویسا ہے جیسے ہم نے ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، کسی اور نبی سے تشبیہ دے دیتا۔ یہ موسیٰ سے ہی تشبیہ کیوں دی کہ ویسا رسول ہے جیسے موسیٰ؟ اصل میں راز یہ ہے جناب موسیٰ سے تشبیہ دینے کا کہ اللہ نے قرآن میں کسی بھی نبی کی ماں پر وحی نہیں کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی نبی کی ماں پر اگر وحی ہے تو مادر موسیٰ پر، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ مریم پر وحی نہیں کہ عیسیٰ کو، ہاجرہ و سارہ پہ وحی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ بھیجنا تھا سرکار کو شبیہ موسیٰ بنا کر، تاکہ زمانہ یہ سمجھ لے جب موسیٰ کی ماں بغیر وحی کے موسیٰ کو دودھ نہ پلا سکے تو جو موسیٰ کا نبی ہو اس کے لیے یہ روایتیں تسلیم نہ کرنا۔ اور یہ روایتیں عقل میں آنے والی نہیں، اس لیے تشبیہ دی۔ اور سمجھیے آپ کمال کی تشبیہ اللہ نے کیوں تشبیہ دی؟ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے، اس کی 24ویں آیت، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا۔ اللہ جناب موسیٰ سے کیا کہہ رہا ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا۔ آپ بھی کہیے ہم جیسے مولانا سے اس کی طرف جائیے، وہ بھی فرعون ہے، احمد کیوں وہاں بھیج رہے ہو؟ تعلقات بنے رہے تو ٹھیک ہے،
دیکھیے یا تو آپ تعلقات بنائیے یا دین بچائیے. حق جو بول نہیں سکتا وہ اپنے آپ کو سب کچھ کہہ سکتا ہے, عزادار حسین نہیں کہہ سکتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ سے جاؤ فرعون کی طرف, وہ سرکش ہو گیا, نافرمان ہو گیا. اچھا آپ بتائیے, جب اللہ نے آرڈر دے دیا تو جناب موسیٰ کو جانا چاہیے نا بھئی. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ سے بڑا کون ہے؟ رب العالمین ہے, اللہ اکبر ہے, اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں, تو جناب موسیٰ چلے جائیے. لیکن جیسے ہی کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس نا, تو جناب موسیٰ نے کہا قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اللہ نے اتنی چھوٹی سی بات کہی تھی جاؤ, اور جناب موسیٰ نے پورا, پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, میرے کام کو آسان, میری زبان کی لکنت کو دور کر دے, اور میرے لیے واجعل لی, میرے لیے بنا دے وزیر من اہلی, میری خاندان سے, ہارون آخی, میرے بھائی ہارون کو. جناب موسیٰ آپ تبلیغ شروع کریے, 1 ہفتے کے بعد آپ وزیر کا مطالبہ رکھیے. بھئی پہلے کام شروع ہو جائے, 2-4 دن جائیے تبلیغ کریے, اس کے بعد اللہ سے وزیر مانگیے. لیکن نہیں, آغاز کیا نہیں, وزیر پہلے. آپ غور نہیں کر رہے, آنے والا ہے موسیٰ جیسا. موسیٰ نے تبلیغ شروع نہ کی جب تک ہارون کی شکل میں وزیر نہ مل گیا. یہ 40 سال نبی یوں ہی خاموش نہیں تھے, احمد علی کا انتظار تھا. علی آ جائے. بھائی ذرا غور کریے گا, یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں نا, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. کیا کہا؟ وجعل لی, تو بنا دے وزیر میرے لیے, من اہلی, میری خاندان سے, ہارون آخی, میرے بھائی ہارون کو. میرا مجمع مجھے بتائے کہ اس میں جناب موسیٰ نے چھپایا کیا؟ کسے بنا دے یہ بھی بتایا, کسے بنا دے بتا دیا, اس کا نام بھی تو کھول دیا, رشتہ بھی بتا دیا کہ میرا بھائی ہے, میرے خاندان سے ہے. لیکن سب کچھ بتا کے کرے اللہ سے تو بنا دے. اگر میرا مجمع اس بات کو سمجھ جائے, خدا کی قسم بڑی عجیب بات ہے نا. بھائی کس کو بنانا ہے؟ بھائی ہے, خاندان کے ان کا ہے, تو پھر اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں تو بنا دے؟ جناب موسیٰ خود بنا لے, آپ خود بنا لیجئے. کہا نہیں, میں نے نبوت کی حد بتائی ہے, نبی اللہ سے سفارش تو کر سکتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا. تو اب تسلیم کرو, جب اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے علی کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا, اللہ کے حکم سے بنایا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. پروردگار تو بنا دے. تشبیہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے تشبیہ دی گئی. وہاں کام شروع نہ ہوا جب تک ہارون کی شکل میں وزیر نہ مل گیا. یہاں سرکار نے اعلان رسالت نہ کیا جب تک علی کی شکل میں وزیر نہ مل گیا. یہ تشبیہ ہے. اچھا ذہن ہے. اچھا دیکھ, کمال ہے خدا کی قسم, جناب موسیٰ کہاں پلے ہیں؟ میرا مجمع کوئی سامع ایسا نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ جانتا ہو. جناب موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے دربار میں. اچھا فرعون اچھا آدمی ہے؟ کہا کہ صاحب تو آپ نے لعنت وانت کر کے آگے بڑھے, اب کیا پوچھ رہے ہیں؟ فرعون برا آدمی ہے نا. دربار کس کا ہے؟ محل کس کا ہے؟ فرعون کا. اچھا فرعون سب سے برا ہے اپنے زمانے کا. جو بھی اپنے زمانے کا فرعون ہو سب سے برا ہی ہوتا ہے. اس میں تکلف نہ کریے میرے بھائی, واقعاً ہوتا ہے نا. یہ جسارت, یہ حوصلہ ہونا چاہیے. فرش عزا پہ بیٹھنے والے قومیں بزدل نہیں ہوتی. جو حسین کا ماتم کرتی ہیں ان کے اندر اظہار جرت ہو, اظہار حق ہو. فرعون برا تھا, زمانے کا سب سے برا ہے فرعون.
سورہ نازیات میں کہا نا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے مہان بھگوان ہوں، ہے نا؟ برا ہے نا؟ اب یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں سنیے گا، سب سے برے کے گھر میں زمانے کی سب سے اچھی عورت۔ اب میرا آدھا مجمع نہیں سمجھا تو میں کروں کیا میرے بھائی؟ سب سے برے کے گھر میں زمانے کی، اور قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی گواہی قرآن سورہ تحریم دے رہا ہے۔ سب سے برے کے گھر میں اچھی عورت، ہم اس کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو دنیا اب تو ہمیں یہ کہنا چھوڑ دے کہ آپ رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو مانتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ہم رشتہ داری کی وجہ سے نسبت کی بنیاد پر اگر ریجیکٹ کرتے تو کر دیتے نا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو بڑے بڑے اور بھی ڈینجر رشتے ہیں اسلام میں، ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، سب سے برے کے گھر میں سب سے نیک عورت مومنہ۔ اب آپ ذرا غور کریے گا، چلیں اللہ سے کہیں پروردگار یہ رشتہ تو جوڑ کا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ رشتہ تو شوہر اصلی کافر دشمن خدا اور بیوی مومنہ جنت میں مکان، کہتی ہیں کہ فرعون اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے، اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے پروردگار۔ یہ رشتہ تو بے میل ہے۔ معبود یہ راز کیا ہے؟ کہا یہ ہماری سنت ہے، کبھی کبھی شوہر برا ہوتا ہے۔ اب مجمع یہ چاہ رہا ہے کہ میں 100% میں ہی بولوں میرے بھائی، یہ اللہ کا الگ مزاج ہے، قدرت ہے، کبھی کبھی شوہر برا بیوی نیک، اور کبھی کبھی شوہر نیک۔ یہ بھی دیکھیے، اور یہ سرکار کے یہاں بھی ہے نا؟ یہ سیرت کا ایک پہلو تھا۔ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یہ ایسی بیویوں کی ضرورت کیا تھی؟ سرکار کو تو معلوم تھا، لیکن اگر کوئی امتی پریشان ہو جاتا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کوئی امتی پریشان ہو جاتا اپنی ایسی بیوی سے، تو وہ تو کہتا ہم کیا کریں؟ سرکار کی سیرت نمونہ ہے، اچھی بیوی کے ساتھ زندگی گزار لینا آسان ہے، امتحان تو جب ہے کہ بیوی بری ہو، زندگی سکون سے گزار لو۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ یہ بھی عجیب امتحان کی منزل ہے نا۔ تو اگر وہ انتظام قدرت نے کیا، پرورش کہاں ہوئی؟ کہ فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں، لیکن اللہ نے یہ بے میل جو رشتہ کیا تھا یہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ مومنہ اس گھر میں رہے تاکہ میرا معصوم پلے۔ موسیٰ کی پرورش ہونی تھی، اس لیے اللہ نے اپنے دشمن کے گھر میں زمانے کی سب سے نیک بیوی کو رکھا کہ موسیٰ کو آغوش میں رہنا ہے، تو جو اللہ موسیٰ کی تربیت کے لیے دشمن خدا کے گھر میں اپنی نیک کنیز کو رکھے، مومنہ بیوی کو رکھ دے، زمانے کی سب سے افضل عورت کو رکھے، وہ خدا اپنے سب سے عظیم پیغمبر کی پرورش کسی نجس گود میں ہونے دے گا؟ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو وہاں پر پرورش، تشبیہ سمجھیے، آپ شباہت سمجھیے، اور یہ نہ سمجھ لینا کہ فضیلت میں برابر ہے، نہیں، یہ جو تشبیہ ہے تبلیغی حالات کی ہے، فضیلت کی تشبیہ نہیں ہے، ورنہ کہاں جناب موسیٰ، کہاں سرکار دو عالم، کیا مقابلہ؟ یہ نبیوں کے نبی ہیں۔ قرآن سنیے آپ، سورہ طٰہٰ، جناب موسیٰ جا رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے، آواز آئی فَقْلَا نَعْلَيْكَ یا موسیٰ، موسیٰ نالین اتار دو۔ کیوں؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوَىٰ، تم طویٰ کی مقدس وادی میں آ رہے ہو، نالین اتار کے آؤ۔ مفسرین نے نالین سے مراد الگ الگ باتیں کی، کسی نے اولاد کی محبت، کسی نے کچھ لکھا ہے، ہمیں ادھر نہیں جانا ہے، لیکن اللہ نے اتنا کہا کہ نالین اتار دو، نالین اتار کر آؤ۔
اور جب اپنے حبیب کو بلایا، جب اپنے رسول کو بلایا تو نالین نہیں اتروائی، میرے حبیب تو نالین سمیت آ جا، نالین پہن کے آ جا، نالین موسیٰ اور ہے، نالین مصطفیٰ اور ہے۔ اب میں زمانے سے پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں، نالین کو یہ مقام کیسے ملا، جوتیوں کے مرتبہ کیسے ملا؟ یہ وہاں تک گئیں جہاں تک جبریل نہ گئے۔ کہا صاحب اس لیے ملا کہ انہوں نے نبی کے قدم کو نہیں چھوڑا، سرکار کے پیروں سے الگ نہیں ہوئی، تو وہاں تک گئیں جہاں تک جبریل نہ گئے۔ یہ سرکار کے قدم کی برکت ہے کہ اتنی بلندی مل گئی، تو وہ قدم کتنے مبارک ہوں گے جو سرکار کے کاندھے پر آ جائیں۔ فضیلت میں تشبیہ نہیں ہے، فضیلت میں برابر نہیں ہے، تبلیغی حالات میں نبی گئے، نالین کے ساتھ گئے، نالین اتار کے نہیں گئے۔ سرکار نالین اتار دیتے، جوتیاں اتار کے چلے جاتے، کہا نہیں نالین پہن کے جاؤں گا، اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا میری معراج پر بھی لڑائی ہوگی، کچھ کہیں گے روح گئی، کچھ کہیں گے جسم کے ساتھ گئے، تو میں فیصلہ کر دوں نا نالین پہن کے۔ جو سمجھ گئے ہیں وہ تو گردن ہلا سکتے، ان کو اجازت ہے۔ نالین اس لیے پہنی کہ اگر کوئی کہے کہ روح گئی تھی تو ان سے کہہ دینا جوتیاں جسم پہنتا ہے، روح نہیں پہنتی۔ گئے نا؟ اچھا گئے اکیلے گئے؟ کہا نہیں صاحب لے کے گئے۔ ایک جملہ سن لیجئے، کہاں تک گئے؟ کہا یہ تو کسی کو نہیں پتا، جبریل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ وہاں تک گئے اور کہا کہ ہم میں بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، جل جاؤں گا۔ وہاں تک گئے، کہا جل جاؤں گا۔ نبی کے جتنے ساتھی ہیں سب مکے مدینے تک ہیں، اکلوتا صحابی ہے جبریل، عرش پر، خلا میں، فضا میں، پہلے آسمان پہ دو۔ اتنا بڑا صحابی کہہ رہا ہے کہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اچھا مجھے جبریل کے کہنے پہ حیرت نہیں ہوئی، سرکار نے تکلفاً بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہو جلو گے نہیں۔ بھئی کہنا چاہیے تھا نا میرے ساتھ آئے ہو جلو گے نہیں، بتا دیا ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا۔ تو اپنا معاملہ ہے نا۔ تو یہ تشبیہ جو ہے اللہ نے جو دی ہے یہ تبلیغی حالات کی ہے، فضیلت کی تشبیہ نہیں ہے، ورنہ یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ رسولوں کے رسول ہیں، ان کا مقام اعلیٰ ہے، ان کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ اگر انبیاء ان کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کو نبوتیں نہ ملیں، ان کو رسالتیں نہ ملیں، یعنی ساری نبوتیں اور رسالتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں، سرکار کے صدقے میں ہیں۔ زمانہ ہم سے یہ کہتا کہ آپ سیرت نہیں پڑھتے، دقت یہ ہے کہ آپ سیرت سنتے نہیں ہیں، ورنہ نبی پڑھنے کا بھی حق ہمیں ہے، نبی سننے کا بھی حق ہمیں ہے، اس لیے کہ آپ بہت دیر سے آئے ہیں، آپ بہت دیر سے آئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا دیر سے آنے کا کہ آپ کو تاریخ ولادت ہی نہیں پتا۔ آپ دیر سے آئے تو تاریخ، اس لیے کہ جب نبی آئے تو آپ کہیں اور مصروف تھے، جب نبی آئے تو آپ کہیں اور بزی تھے، کسی اور کاروبار میں تھے، ہمیں کمنٹ نہیں کرنا، آپ تھے نہیں، لیکن جس گھر میں نبی آئے اس گھر تک اگر آ جاتے تو ولادت کا بھی علم ہو جاتا، وفات کا بھی علم ہوتا، لیکن آپ آئے بہت دیر سے۔ کہنے لگے صاحب یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، بخدا ہم علی کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ نبی نے بتایا ہے، علی کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ نبی نے
بتایا علی کون ہے، تو زمانہ سنے اور سمجھے کہ ہم رسول کو کیا سمجھتے ہیں۔ رسول زمانے کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے۔ کہنے لگے کہ صاحب ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، بتائیے یہ اس لیے پڑھے لکھے ہیں کہ اپنے نبی کو جاہل کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے عالم بنے کہ اپنے نبی کو، سب سے بڑے عالم کا نام ہے سرکار دو عالم۔ کہا صاحب کتنے بڑے عالم ہیں؟ تو کسی کے علم کو اگر ناپنا ہے تو اس کے دو پیمانے ہیں، یا تو شاگرد کو دیکھیں، شاگرد بڑا قابل ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھیا ان کا استاد کون ہے، یا کسی بڑے عالم سے کسی نے پڑھا تو فخر سے کہتا ہے وہ ہمارے استاد ہیں۔ یا شاگرد کو دیکھا جاتا ہے یا استاد کو دیکھا جاتا ہے، استاد کیسا ہے اور شاگرد کیسا ہے۔ اگر میرے نبی کے علم کو دیکھنا ہے تو ایسے دیکھ لو، شاگرد کا نام علی ہے، پڑھانے والا اللہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو رکھ دی، ہر نبی کو علم دیا ہے۔ کوئی نبی ان پڑھ نہیں ہے، کوئی نبی ان پڑھ نہیں ہے۔ بھارت سرکار بھی ان پڑھ کو نوکری نہیں دیتی نا، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی نہیں دیتی، سند مانگتی ہے چاہے جعلی ہی کیوں نہ ہو، سند چاہیے نا، پروف چاہیے۔ تو جب آپ کی سرکاریں نوکری نہ دیں تو اللہ اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا عہدہ اللہ دے گا کسی کو؟ ہم کچھ عقل کی بھی باتیں کر لی جا کرے، منطق اور لاجک کی باتیں کریے جو سمجھ میں آئے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ جناب آدم کے علم پر کبھی بحث نہیں ہوتی، کبھی کوئی نہیں کہتا آدم پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے، کبھی کوئی نہیں کہتا، کسی بھی نبی کے علم پہ بحث نہیں۔ اگر بحث ہوتی ہے تو آخری نبی کے اوپر۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس ٹاپک سے ان کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے، اتنی دلچسپی کیوں ہے کہ علم کے اوپر، اور وہ بھی صاحب ان پڑھتے، یہ سارا زور لگ جاتا ہے ان پڑھ ثابت کرنے کے لیے۔ اتنا زور پڑھائی پہ لگا دیتے تو پڑھے لکھے ہو جاتے۔ ساری طاقت صرف ہو رہی ہے کہ ان پڑھ تھے، تو اس کا ریزن میں بتا رہا ہوں، یہ بلا سبب نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی کی جگہ تک کسی ان پڑھ کو لانا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ پڑھے لکھے تھے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ صاحب جب یہ پڑھے لکھے تھے تو ان کی جگہ پر پڑھا لکھا ہی تو آئے گا، کوئی جاہل تو نہیں آئے گا۔ کہا نہیں صاحب وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ میرے عزیزو، نبی سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا؟ جن کے شاگرد کا نام علی ہے۔ اب ہم علی کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو سننے والے تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ علی علی ہی بیان کر رہے ہیں، نبی کا تو نام نہیں لیا۔ اور شاگرد کی فضیلت اصل میں استاد کی فضیلت ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے شاگرد کو تو سمجھ لو، استاد تک بعد میں آ جانا۔ اچھا جناب عیسیٰ کا نبی ہے، پڑھے لکھے ہیں، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہیں، بچپنا ہے، ماں لے کے جناب مریم جو صدیقہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، اس زمانے کا جو پادری اور یہودی عالم پڑھانے والا ہے، اس کی بار اسکول میں پہنچی، مدرسے میں، تو جیسے ہی اس پادری نے دیکھا کہ جناب مریم آ رہی، استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بی بی آپ نے کیسے زحمت کی؟ جانتا تھا نبی کی بیٹی ہے، احترام کرنا چاہیے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ شعور تھا کہ دختر نبی ہے، ریسپیکٹ کرنی چاہیے، احترام۔ کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی آپ نے کیسے زحمت کی؟ 4 برس کے جناب عیسیٰ، بچپنا نبی کا، اور ہمارے نبی عیسیٰ کے بھی نبی ہیں۔ جناب مریم کہتی ہے میرے بیٹے کو تعلیم دے دو، پڑھا دو، اس کے لیے لائی ہوں۔ مدرسے میں چھوڑ کے ماں چلی گئی، اکیڈمی میں، مدرسے میں، مکتب میں۔ جناب عیسیٰ ہیں اور بچے ہیں اور استاد ہے سینئر پڑھانے والا۔ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ روئے نہیں، گھبرائے نہیں، گھر نہیں یاد آیا، بتا دیا کہ اگر تمہارے بچوں جیسے ہوتے تو ہم رکتے، ساری کیفیت وہی ہوتی۔ لیکن مطمئن پرسکون بیٹھے ہوئے،
وہ پادری عالم جو ہے اس نے 4 برس کے جناب عیسیٰ کو دیکھا اور کہنے لگا لکھو، اکتب، لکھو. تو جیسے اس نے کہا لکھو نا، پہلا دن لکھو. جناب عیسیٰ نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا لکھو. جناب عیسیٰ نے کہا کیا لکھوں؟ 2 لفظ ہیں، ایک ہے کیا اور ایک ہے کیسے. یہ مجمع اتنا شعور، صاحب شعور ہے کہ دونوں لفظوں کی حقیقت سے واقف ہے، کیا اور کیسے. جب اس نے کہا لکھو تو جناب عیسیٰ نے کہا کیا لکھوں، یہ نہیں کہا کیسے لکھوں. بھائی ذرا آپ ان لفظ کی گہرائی میں تو جائیے. کیا کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے. کیا لکھوں یعنی جو بھی کہیں. یہ کیا ہے، طاقت ہے نا کیا میں، ایک الگ مزاج ہے نا کیا. کیا لکھوں. کیسے میں مجبوری ہے، بے کسی ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے، ویکنس ہے، گھبراہٹ ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، ڈر ہے، ہاتھ کانپ نہ جائے، خط صحیح نہ بنے، غلطی ہو جائے. کیا میں نہیں ہے. جانا ہے آپ کو وہاں مولانا، راستہ نہیں جانوں گا کیا پوچھوں گا، کیسے جاؤں. یعنی جہالت جہاں ہوگی وہاں کیسے. اگر یہ لفظ نہیں سمجھیں گے تو اگلا جملہ ہی نہیں سمجھ میں آئے گا. کہنے لگے کیا لکھوں، یہ نہیں کہا کیسے لکھوں. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں میرا کون سا سامع ہے جو پہنچے گا نہیں. کیا کی طاقت دیکھیے. آغوش نبی پر علی، نبی نے مسکرا کے کہا یا علی کچھ سناؤ. جواب معلوم ہے آپ کو. مولا نے کیا کہا، کیا سناؤ. تو طاقت ہے نا کیا میں. تو اس نے کہا لکھو. تو جناب عیسیٰ نے کہا کیا لکھوں. تو نے کہا لکھو الف بے جیم دال، حروف الہجا، عربک الفابیٹ، حروف تہجی جنہیں اردو میں کہتے ہیں، عربی میں حروف الہجا. یہ لکھو الف بے جیم دال. اچھا جیسے اس نے کہا کہ لکھو تو وہ تربیت ایکسپیرینس تھا، بچوں کو پڑھا چکا تھا. کہ لکھو الف بے جیم دال. جناب عیسیٰ نے لکھنے سے پہلے کہا کیا تمہیں ابجد کا علم ہے. الف بے جیم دال ملائیں گے تو ابجد بنے گا نا. کیا تمہیں کا علم ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ٹیچرز کتنے ہیں اس مجمع کے اندر، ایک دو کو پہچان رہا ہوں میں. لیکن اگر پہلے دن اسٹوڈنٹ، طالب علم، استاد کے علم کو چیلنج کر دے، نہیں غور کر رہے آپ. یہ چیلنج خود بتا رہا ہے کہ صاحب علم ہے. ورنہ بچے تو منہ چھپاتے ہیں نا، اور استاد پہچان بھی لیتا ہے کہ جس کا سر جھکا ہوا ہے اس کا مطلب سبق یاد نہیں ہے. غور کر رہے. تو خالی الف بے جیم دال ملائیے ابجد بنتا ہے. جناب عیسیٰ نے کہا کیا تمہیں ابجد کا علم ہے. اچھا وہ بھی صاف گو تھا، سچا تھا. کہنے لگا آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. یہ کہنے کے لیے بڑی جسارت چاہیے. یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ کہنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے میں نہیں جانتا. ورنہ آپ پوچھئے بقی صاحب مسئلہ بتا دیجئے. اب بقی صاحب جانے نہ جانے ہم بتا دیں گے، چاہے غلطی بتائیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، کیوں کہ صاحب انسلٹ ہو جائے گی. مولا فرماتے ہیں جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا میں نہیں جانتا وہ ہلاک ہو گیا. جس نے یہ میں نہیں جانتا وہ ہلاک ہو گیا. اس لیے کائنات کا ہر علم سوائے آل محمد کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. وہ صاف گو تھا، سچا تھا، سیدھے سیدھے کہہ دیا میں نہیں جانتا. تو جب اس نے کہا نا میں نہیں جانتا تو 4 برس کے جناب عیسیٰ مسکرا کے کہنے لگے نہ جاننے والوں کو بتانے کے لیے تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. نہ جاننے والوں کو بتانے کے لیے اللہ نے ہمیں. اب ابجد کی ڈیفینیشن دی. ہمارے یہاں بھی تفسیر نور الثقلین میں چھٹے امام سے کہنے لگے الف سے مراد اللہ کی نعمتیں، بے سے اللہ کی برکتیں، جیم سے جمال، جمال اللہ، دال سے اللہ کا دین، دین اللہ مراد ہے. تو جب اس نے ابجد کی ڈیفینیشن تعریف سنی نا، پریبھاشا جسے ہندی میں کہتے ہیں، تو وہ تجربے کار ممبر سے نیچے اترا، 4 برس کے عیسیٰ کو اٹھایا، ممبر پہ بٹھایا. نہیں غور کر رہے ہیں. آج ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے. وہ المیہ کیا ہے میں بتا دوں آپ کو. جاہل چپ نہیں رہتے، عالم بولتے نہیں. نہیں سمجھے نہیں ابھی آپ. اور آسان کروں،
مسائل بڑھیں گے اور بڑھتے جائیں گے جب تک ہر انسان اپنی لمٹ میں نہ رہے. اچھا اب بھی نہیں سمجھو تو ایسے سمجھ لیجئے. یا علی، مولا سے پوچھا گیا یا علی لوگ لڑتے کیوں ہیں، جھگڑتے کیوں ہیں، یہ معاشرے میں، سماج میں، کمیونٹی میں لڑائی اور جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ علی نے فرمایا زمانے کے جاہل چپ ہو جائیں، لڑائیاں بند ہو جائیں. تو آپ دیکھیے وہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھا اور ایک جملہ کہتا منبر پہ آنے کا حق آپ کو ہے اس لیے کہ آپ عالم ہیں. اس لیے کہ آپ عالم سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں سر پہ امامہ ہو، ٹوپی ہو، شیروانی ہو، مجلس پڑھتا ہو، نماز پڑھاتا ہو، عالم ہے. نہیں میرے بھائی، جو حق جانتا ہو عالم ہے، جو شریعت جانتا ہو عالم ہے نا. اب سارا کام مولانا کے اوپر، ہمارا کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. ہم نماز کے لیے نہیں کہیں گے، ہم تبلیغ نہیں کریں گے، پکڑے جائیں گے. امر بالمعروف سب پر ہے، برائیوں سے روکنا سب پر ہے. اچھا کہنے لگا کہ آپ عالم ہیں، آپ منبر پہ، میں نیچے. غیرت دار تھا، غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جاہل بن کے منبر پہ رہوں. اس کی غیرت نے، ضمیر نے جھجوڑ دیا کہ میں جاہل اور ان پڑھ، یہ بچہ ہی صحیح لیکن مجھ سے زیادہ قابل ہے، اس کا حق ہے منبر پہ آئے. غیرت دار تھا، منبر چھوڑ دیا. ایسے بھی بے غیرت تاریخ میں ملیں گے، ساری زندگی علی سے پوچھتے بھی رہے، پوچھتے رہے. عظمت آل محمد پر باوجود بلند سلوات. ساری زندگی پوچھتے رہے اور منبر سے بھی اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب زبردستی کیسے اتارا جائے؟ جو زبردستی قبضہ کر لے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ لیکن یاد رکھنا، زبردستی آ تو سکتا ہے لیکن اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا. وہ صلاحیت کہاں سے لائے گا، ایبلٹی کہاں سے لائے گا، قابلیت کہاں سے لائے گا، وہ فکر کہاں سے لائے گا؟ وہ فکر جب نہیں لائے گا تو رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا. تو کبھی کبھی کہے گا، اکثر کہہ دے گا کہ اگر یہ نہ ہوتے. اب مجمع یہ چاہتا کہ ساری جملہ مولانا ہی بولیں. یہ فرش ازا کا صدقہ ہے اور یہ امانت ہے. میرے عزیزو، یہ یونیورسٹی ہے، یہاں سے صرف ایک ہی نہج پہ نہیں بولنا ہے نا. الگ الگ عنوان سے الگ الگ فکر، الگ الگ میٹر اور الگ الگ باتیں پہنچتی رہیں، لیکن ذکر کسی کا ہو کہلائے گی مجلس حسین. اور حسین کی مجلس کے صدقے میں تمام ذکر ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، میں عرض کر رہا تھا علم کی بنیاد پر. علم قوت اور طاقت کا نام ہے. سوال یہ ہے کہ علم ہمیشہ سے حکومت کیا علم نے. ہمارے امام عالم، ہمارے نبی سے بڑا کوئی نبی عالم نہیں. اور ہمارے امام کے علم کا کیا کہنا؟ کہتے ہیں سلونی سلونی، جو چاہو پوچھ لو. بعد میں بھی کچھ لوگوں کو یہ خمار انہوں نے بھی کہہ دیا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ کہنے میں اور ذلیل ہونے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. میرے عزیزو، اسلام میں علم کی بنیاد پر، دین میں اللہ نے علم کی بنیاد پر قیادت دی ہے، کردار کی بنیاد پر رہبری دی ہے. اسی کی عزت ہوگی جس کا علم زیادہ ہوگا، تقوی زیادہ ہوگا، پرہیزگاری زیادہ ہوگی. اس لیے جب علم ہوگی تو معرفت ہوگی، جب معرفت ہوگی تو معصومین کے قول اور ان کے فرامین ہماری سمجھ میں آئیں گے اور ہم اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، صلاحیتوں کو دبایا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. قابلیتیں اپنے آپ کو منوا لیا کرتی ہیں. علی والے زمانے میں مجبور ہوں، یہ عجیب سی فکر ہے. ہمارا امام مختار ہے. ہمیں سلونی کا جواب اس انداز سے دینا تھا کہ ہماری پہچان زمانے کے ہر چوراہے پر علم کے ذریعے ہوتی، ہماری شناخت علم کے وسیلے سے ہوتی. جو بھی ہمیں دیکھتا کہتا یہ علی والا اس سے بڑا عالم نہیں ہے، یہ علی والا اس سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ علی والا اس سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے. وہ قوم جو باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہو اور وہاں ایجوکیشن 100% نہ ہو، وہاں فکر نہ ہو، وہاں اپنا راستہ نہ ہو، تو یاد رکھنا ہم صحیح راستے پہ نہیں چل رہے ہیں. ہم صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں.
علم اس قوت و طاقت کا نام ہے کہ ہمیں پوری قوم کو اس پر اتنا فوکس کرنا چاہیے، اتنی زیادہ محنت کرنی چاہیے. ویسے بھی ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن جب سے جاگ جائیں تب سے سویرا ہے. اور یاد رکھنا اس قوم کے پاس ذہانت کی کمی نہیں ہے، فکر کی کمی نہیں ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے لگے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہماری ڈپلومیسی صاحب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں سب سے اچھے بنے. مولا فرماتے ہیں اس سے بڑا منافق کوئی نہیں جس کا کوئی دشمن نہ ہو. نہیں آپ نے سنی نہیں نا یہ حدیث؟ اور سنی ہے تو ذرا سا کان پہ اور دماغ پہ زور دیجیے. مولا فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا منافق نہیں جس کا کوئی. مولا فرماتے ہیں کہ بھائی دشمن نہ ہو اس سے بڑا منافق نہیں. کیا مطلب مولا؟ دشمن پالیں کیسے جیئیں گے؟ کہا کہ جب تم حق بولو گے تو دشمن خود بخود بن جائیں گے. حق بولو گے تو دشمن خود بخود بن جائیں گے کہ صاحب وہ بھی دشمن ہو گئے وہ بھی دشمن ہو گئے. ہم اوروں کو چھوڑیے، آج فرش ازا پہ بیٹھ کے طے کر لیجئے گا حق بولوں گا. باہر والے بعد میں دشمن ہوں گے، گھر والے پہلے ہوں گے. آزما کے دیکھ لیجئے گا، کر کے دیکھ لیجئے گا. ارے صاحب آپ بقی صاحب آپ بھی نہ جانے کیا باتیں عرض کر رہے ہیں. ہماری ڈپلومیسی ہے، ہماری پالیسی ہے، ہماری راجنیتی ہے، ہمارا اپنا سسٹم ہے، ہمارا اپنا وصول ہے. ہم کیوں کسی سے تعلقات بگاڑیں؟ غاصب ہو سبحان اللہ، بے ایمان ہو ماشاءاللہ، غلط ہو کیا کہنا. جانتے ہیں اس سے بڑا بے ایمان نہیں، لیکن مسکرا کے کہتے ہیں تم سے بڑا ایماندار نہیں. حدیث رسول سنیے، سرکار فرماتے ہیں اذا مدح الفاجر اهتز العرش، جب فاجر کی مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے. اور ہمارا تو کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. اب تو ہم یہ شناخت کرنا ہی بھول گئے کہ صاحب اچھا کون ہے برا کون ہے. سب اچھے نہیں، سب اچھے نہیں، جس سے اپنا فائدہ وہ اچھا. تو اگر وہ اچھا ہے تو پھر یہ شیعت کہاں جائے گی میرے بھائی؟ یہ آپ کا قول، آپ کی فرش ازا، آپ کا اپنا عقیدہ، آپ کی اپنی سوچ کہاں جائے گی؟ یا تو اسے الگ رکھ دیجئے، چلیے کریے پھر سب اچھا. بھئی اگر سب اچھا تو جو حقیقت میں اچھا وہ کیا ہے؟ کہا اب ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم برے نہیں بننا چاہتے. میرے عزیزو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک باطل کا انکار نہ کرے. پہلے باطل کا انکار ہے نا. بھائی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. لا الہ کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں الا اللہ. اللہ اللہ کرتے رہو، اوروں کو بھی مانو. میرے عزیزو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، بس میں بڑی اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سپورٹ، حمایت، مدد، پناہ اس کو دینا جو مومن ہو. مومن کی مدد کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے. لیکن غاصب، بے ایمان، غلط آدمی، فاجر، فاسق، لوگوں کے مال کو ہڑپنے والا، لوٹنے والے سے کبھی مسکرا کے بھی نہ ملنا. کبھی مسکرا، اس لیے کہ آپ کا سپورٹ غلط آدمی کو، اس صرف غلط کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، اس کی بے ایمانی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اس نے جو غصب کیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو جب جس معاشرے میں گناہوں کے ہم درد بن جائیں وہ معاشرہ صالح کیسے بنے گا؟ اس معاشرے میں نیک بچے کیسے پروان چاہیں گے؟ جب میرے بچے نے بچپنے سے دیکھا کہ میرا باپ اس کی تعظیم کرتا ہے جو علاقے کا سب سے بڑا بے ایمان، تو وہ بھی سوچے گا میں بھی بنوں گا ایسا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تربیت بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. اور یہ سزا میں بتا رہا ہوں آپ کو، یاد رکھیے گا. جناب نوح کا بیٹا تھا نا، بیٹا ہے ان کا. جب وہ ڈوبنے لگا تو قرآن میں ہے کہ جناب نوح کہنے لگے پروردگار تو نے کہا تھا کہ اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. آواز آئی لیسا من اہلک، اہل سے نہیں ہے. بیٹا ہے اہل سے نہیں ہے، اہلیت میں نہیں ہے. بیٹا اگر اہل نہ ہو تو اہل بیت سے نکل جاتا ہے. اگر اپنا بیٹا اہل سے نہ ہو تو اہل بیت میں انٹری نہیں ہے. تو کسی اور کا
زبردستی اہل بیت میں داخلہ بہت بڑا کرائم ہے. تو کہنے لگے کہ ڈوب رہا ہے. اچھا جناب نوح نے اس سے کہا بھی آج کوئی نہیں بچے گا. کہنے لگا ساوی الی جبل یاسمنی من الماء, میں چلا جاؤں گا پہاڑ پر. سورہ ہود میں ہو رہا ہے, بڑے تذکرے ہیں, کئی جگہ آتے ہیں. مجھے پہاڑ بچا لے گا, یعنی پہاڑ بچا لے گا, مطلب مجھے اونچائی بچا لے گی. میں اتنا ہائی پوائنٹ پر پہنچ جاؤں گا, اتنی اونچائی پہ پہنچ جاؤں گا, بچ جاؤں گا. کچھ مزاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اتنا اونچا ہو جاؤں گا, کوئی میرا کیا کر لے گا. اللہ کا پانی وہاں تک, عذاب کہاں تک پہنچے گا, میں اتنا اونچائی پہ پہنچ جاؤں گا. وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کی رینج سے کوئی جگہ باہر نہیں ہے. کہا مولانا آپ اتنی باتیں عرض کریے, آپ لوگ کہتے ہیں ہم اتنی اونچائی پہ پہنچ گئے. غرور آ جاتا ہے نا اونچائی پہ آنے کے بعد. اتنی بڑی پوسٹ, اتنی دولت, اتنی پراپرٹی, ہمارا کیا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے تخت پلٹنے میں سیکنڈ نہیں لگتے. تو اور کی حیثیت کیا, تو وقت بچ جائے گا. میرا مجمع مجھے بتایا, مجھے تفصیل نہیں پڑھنی ہے, وہ بچا. گردن ہل جائے آپ کی تو میں سمجھوں گا میرے لیے سند ہے. نہیں بچا نا, گرمی ہے واقعی محسوس ہو رہا ہے. بچا نہیں نا. کہاں پہنچا, سب سے اونچائی پر پہنچا, لیکن عذاب وہاں تک پہنچا. عذاب کا پانی اگر یہ نہ جاتا تو یہ عذاب وہاں تک نہ جاتا نا, کہ جاتا نہ جاتا بھائی. یہ گیا لہذا عذاب گیا. اگر غلط آپ تک آ رہا ہے تو صرف غلطی نہیں آ رہا ہے, عذاب کو سمیٹ کے آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اچھا وہاں تک گیا, اچھا وہاں تک گیا تو اللہ نے عذاب کا پانی وہاں تک بھیجا. یعنی جتنی بھی اونچائی پہ تھی, مجھے نہیں پتا اس کی ہائٹ کتنی تھی, ہے نا, لیکن جہاں بھی تھا اونچائی پہ تھا, پہنچا. عذاب کا پانی ڈائریکٹ نہیں ڈوبا نا, ٹکنے گھٹنے کمر سینے تک. وہ بلا رہے ہیں, آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈوب گیا. اچھا ڈوبا, پہلے پہاڑ ڈوبا یا پہلے یہ جناب نوح کا بیٹا ڈوبا؟ کہا یہ تو آپ بالکل عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں. پہلے پہاڑ ڈوبا, بعد میں, یہ موٹی بات عرض کر رہا ہوں تاکہ دماغ میں محفوظ رہے. پہلے پہاڑ ڈوبا پھر وہ ڈوبا. اچھا ڈبونا کسے تھا بھائی؟ ڈبونا تو اسے تھا, تو پہاڑ کی کیا خطا ہے؟ یہ پہاڑ کی غلطی کیا ہے؟ پہاڑ کو اللہ نے کیوں ڈبو دیا؟ کہ پہاڑ کا قصور یہ ہے کہ غلط کو پناہ دی. تو یہ بات ذہن میں محفوظ ہو جائے, صرف غاصب و بے ایمان یتیم کا مال کھانے والے ہی جہنم میں نہیں جائیں گے, حمایتی پہلے جائیں گے. صرف یزید ہی نہیں جائے گا. یزید کی وکالت کرنے والے, یہ ہے صاحب سپورٹ کا انجام. لیکن اگر آپ نے مومن کی سپورٹ کی تو صلہ ہے, انعام ہے. لیکن اگر آپ نے کہا مومن کی سپورٹ, خدا کی قسم کتنی بڑی عجیب سی بات ہے اور بہت احساس کی بات ہے. اگر آپ غور کریے کہ کردار تو دو ہی ہے نا, ایک اچھا کردار ایک برا کردار. یہ کردار تو دو ہی ہیں, ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے. فرقے جتنے بھی بنے, عقیدے دو ہی ہیں, بنیادی نظریہ دو ہی ہے. ایک صوفی سے کسی نے پوچھا, حضرت سمجھ میں نہیں آتا آپ شیعہ یا سنی ہیں؟ آپ شیعہ سنی ہماری سمجھ میں نہیں آتے. صوفی کا جواب ہے, کہنے لگے کہ یہ سوال کربلا سے پہلے تو ٹھیک تھا. میرے بزرگ پہنچ گئے ہوں گے وہاں تک. یہ سوال قبل از کربلا تو مناسب تھا کہ شیعہ ہو یا سنی, لیکن بعد کربلا یہ سوال ہی غلط ہے.
بعد کربلا اس سوال کا حضرت مطلب کیا ہے؟ کہ کربلا کے بعد یہ نہ پوچھ شیعہ یا سنی، بلکہ یہ پوچھ حسینی ہو یا یزیدی. دو ہی نظریے، یا حسینی ہو یا یزیدی ہو. میرے عزیزو، یہ مجلس ایک مقصد ہے، ایصال ثواب ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے. اور وہ مشن کیا ہے؟ سچائیوں کو تقویت دینا ہے، صداقت کا سپورٹ کرنا ہے، ایمان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے. زمانہ دشمن ہو تو ہو جائے، اپنے دشمن ہو تو ہو جائیں. مولا فرماتے ہیں اس نے کیا کھویا؟ جس نے تجھے پا لیا. اور اس نے کیا پایا؟ تو ہم اسے کھو کے سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے. حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے پاس سب کچھ ہے جس کے ساتھ اللہ ہے. وہ کمزور نہیں ہے، وہ بےکس نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے. تو میرے عزیزو، ایک علم اور دوسرے مومن کی حمایت، مومن کی سپورٹ جتنا ہو سکتا ہے، مال سے، زبان سے، جسم سے، جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ کریے. کسی نے کہا کہ مولا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ پیسہ ہے کہ دوں. اور پیسہ تو مومن کو دینے کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے. مومن کو دینے کے لیے تو پیسہ ہی نہیں. اچھا، اس کے پاس واقع نہیں تھا، کہنے لگا مولا میں مومن دینا چاہتا ہوں لیکن مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کیسے دوں؟ کچھ نہیں ہے. مولا نے کہا زبان ہے، ہونٹ ہے، مسکرا کے مومن سے مل تو سکتا ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ مسکرا کے مل تو سکتا ہے. یہ ہے ایمان کی تعلیم. اور یہاں صاحب ذرا سا نشے میں آئے، دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، شہرت کے نشے میں، تو اب بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، مومن سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں سے ایسے منہ پھیر کے بات کر رہے ہیں جیسے کہیے کہ ہم ہی فرعون ہو گئے. نہیں میرے عزیزو، آپ کے ایمان کی تعلیم یہ ہے کہ اگر دو شخص ساتھ میں آ رہے ہیں، ایک امیر ایک غریب، امام فرماتے ہیں پہلے غریب کو گلے لگاؤ، بعد میں امیر سے ملنا. یہ ایمان کی تعلیم ہے. ہمارا کلچر کیا ہے؟ غریب آئے نہ آئے، یہ صاحب ہمارے بڑے خاص ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں. دولت کی بنیاد کیوں؟ یہ امام کا دل دکھتا ہے. معصوم گریہ فرماتے ہیں ہمارا کردار، ہمارے اعمال جب ان کے حضور میں پیش ہوتے ہیں تو اگر کردار بلند ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. میرے چاہنے والوں، میرے لیے زینت کا سبب بنو. تمہارا کردار بتائے تم علی والے ہو، تمہارا علم بتائے تم علی والے ہو، تمہارا اخلاق بتائے تم علی والے ہو. جہاں بھی ڈیوٹی کرتے ہو تمہاری ڈیوٹی کرنے کا طریقہ الگ ہو، جہاں بھی جاب کرتے ہو تمہارے جاب کرنے کا سلیقہ الگ ہو. لوگوں سے ملو تو تمہارے اندر انفرادیت باقی رہے، ایک کوالٹی رہے، تاکہ زمانہ یاد تو کرے کہ وہ جیسا اخلاق کسی کا نہیں، وہ جیسا اخلاق کسی کا نہیں. آپ امام کی سیرت کے نمائندے ہیں، آپ پہ ذمہ داری ہے، ہم پہ ذمہ داری ہے. یہ میسج آگے بڑھانا ہے تو کیسے بڑھانا ہے؟ کردار کے ذریعے سے. اپنا کردار سامنے رکھ دو، زمانہ خود بخود تمہارے پاس آئے گا. بھیا تمہارے رہبر کون ہیں؟ تمہارے امام کون ہیں؟ تم کس کے چاہنے والے ہو؟ تم کس کے ماننے والے ہو؟ یہ کردار کی طاقت وہ ہے جس سے زمانہ مرعوب ہوتا ہے، زمانہ جھکتا ہے. تلواروں سے سر جھکائے جا سکتے ہیں لیکن کردار سے دل جھکایا جاتا ہے. اور جب دل جھک جاتا ہے تو ایک نسل کا نہیں، نسلیں جھکتی چلی آتی ہیں، نسلیں جھکتی چلی آتی ہیں. اور ہم اور آپ تو اپنے ہیں، اہل بیت نے تو غیروں کے ساتھ وہ کردار نبھایا ہے کہ زمانے میں تاریخ نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ہے. یہودی ہے، دشمن ہے، مولا کے ساتھ سفر میں ساتھ ہو گیا، مولا اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آئے، جبکہ مولا کا گھر پہلے تھا. کہا یا علی آپ کو کہیں آگے جانا ہے؟ کہا نہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ علی مجھے میرے گھر تک آئیں گے پہنچانے کے لیے. خیال بھی نہیں تھا کہ میں تو دشمن ہوں اسلام کا، خلاف ہوں. کہنے لگا یا علی تو آپ کا گھر تو پہلے تھا، آپ یہاں تک کیسے چلے آئے؟ کہا تیرا ساتھ دینے کے لیے. سفر میں تو میرا ساتھ تھا نا، تھوڑی دیر کا ساتھ تھا، تو تیرے ساتھ کی وجہ سے میں یہاں تک آیا. کہا یہ کیا تمہارا اسلام سکھاتا ہے؟ کہا ہاں یہ میرا دین سکھاتا ہے. کہا یا علی کلمہ پڑھا دو، یا علی کلمہ پڑھا دو. تو جس زبان پر، جس دل میں علی کی محبت، وہ علی جو دشمن کو گھر تک پہنچائے، اس علی کا چاہنے والا اگر اپنے مومن بھائی کا خیال نہ رکھے،
اس کی مصیبت میں شریک نہ ہو تو کس زبان سے کہے گا کہ ہم علی والے ہیں؟ میرے عزیزو، کردار ایصال ثواب کی مجلس ہے، شہزادی اس کو قبول فرمائے۔ دیکھیے آج جو تاریخ ہے اس بی بی کی ہے جو ام المصائب ہے۔ زینب اس خاتون کا نام ہے کہ جو اسلام کی محافظ، شریعت کو بچانے والی، حجت کو بچانے والی، زمانے کے امام کی نائبہ نیابت کر رہی ہیں۔ کون ہے یہ بی بی؟ اسلام پر کچھ خواتین کا احسان ہے، کچھ بیویاں اتنی عظیم ہیں۔ یہ بھی میں جناب موسیٰ کا ذکر کر رہا تھا تو اسی سورہ قصص میں آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا۔ ان قریب تھا کہ ان کا دل پھٹ جاتا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں عیسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کیا تھا کہ بیٹا جدا ہوا تھا، مادر موسیٰ برداشت نہ کر سکتی اگر ہم نے سہارا نہ دیا ہوتا، اگر ہم نے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا۔ جب میں نے اس آیت کے ترجمے کو پڑھا تو مجھے کچھ مائیں یاد آ گئیں۔ یہاں تو صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کیا تھا، ان ماؤں نے تو اپنے سامنے اپنے جوانوں کو دیکھا تھا۔ میرے عزیزو، لاکھ فضائل پڑھ دیے جائیں لیکن مقصد مجلس یہ آنسو ہیں۔ اس لیے کہ جنت البقیع سے جو بی بی اپنی پسلیاں پکڑ کے آتی ہے، ہمارے مصائب سننے کے لیے، ان کی موجودگی ان کے گھر کے فضائل کون پڑھ سکتا ہے؟ ان کے حضور میں کون بتا سکتا ہے کہ ان کی عظمت و فضیلت کیا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، کہ میرے لال پہ آنسو کون کون بہا رہا ہے؟ 15 رجب ہے اور اسی مہینے کی 28 رجب کو میرے مولا نے سفر کیا ہے مدینے سے کربلا کا۔ کبھی آپ اس پہ غور کریے کہ کربلا کی قربانی چند گھنٹوں کی ہے۔ صبح عاشور، عصر عاشور، چند گھنٹوں کی قربانی کا سفر 6 مہینے کا ہے۔ 28 رجب مدینے سے آغاز، 2 محرم کو کربلا میں عروج۔ اس 6 مہینے کا سفر، یہ طویل مدت کا سفر، یہ بتا رہا ہے کہ حسین جگہ جگہ اپنا میسج بھی دیتے جا رہے تھے۔ قیام کیا، بتایا ہم کیوں نکلے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ میرے عزیزو، کربلا مکمل نہ تھی اگر زینب کبریٰ نہ ہو۔ اس لیے کہ مقصد کربلا کو کون بتائے گا؟ تپتے ہوئے صحرا میں جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہوا، اس کا مقصد کیا تھا کون بیان کرے؟ اس کا ہدف کیا تھا کون بیان کرے؟ شہزادیوں کی ضرورت تھی۔ میرے عزیزو، زینب اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے بچپنے سے مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھی۔ ام المصائب بی بی کا لقب۔ نانا کا جنازہ، بھائی کے جنازے پہ تیر، تیروں پہ بھائی کا جنازہ، ماں کی شہادت کا وہ دردناک منظر۔ میرے عزیزو، یہ وہ بی بی ہے زینب کہ جس کی زندگی کا وصول یہ تھا۔ شہزادی زینب کو اپنے بھائی سے اتنا پیار تھا، بہنوں کو بھائیوں سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن اگر بہن زینب جیسی ہو،
भाई हसन हुसैन अब्बास जैसा हो। इमाम हुसैन से शहजादी ज़ैनब को इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी कि शहजादी ज़ैनब पूरी जिंदगी उस वक्त तक बिस्तर पे नहीं लेटती थी जब तक मौला हुसैन नहीं लेट जाते थे। जब तक मौला हुसैन बिस्तर पे नहीं लेट जाते थे, जनाब ज़ैनब बिस्तर पे नहीं लेटती थी। अगर मौला सफ़र पे गए हुए आने में ताख़िर हो गई, देर हो गई, तो शहजादी ज़ैनब पुश्त दरवाजे पे बैठकर, दरवाजे के पीछे बैठकर अपने भाई का इंतज़ार करती थी और दुआ करती थी, परवरदिगार मेरा भैया खैरियत से वापस आ जाए, मेरा भैया खैरियत से वापस आ जाए। दख्ल बाब होता था, दरवाज़ा खुलता था तो क्या देखा जाता था? देखते थे मौला कि बहन इंतज़ार कर रही है। कहते थे बहन अभी तक बिस्तर पे नहीं लेटी। भैया जब तक आप नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती। भैया जब तक आप आके नहीं लेट जाते मुझे नींद नहीं आती। मौला अपनी बहन को सीने से लगा के कहते हैं, ऐ बहन ज़ैनब, बिन भाई के सोने की आदत डाल लो। ऐ बहन, बिन भाई के सोने की आदत डाल लो। कभी ऐसा हो कि तुम्हारा भाई सफर पे जाए और वापस पलट कर घर ना आए। शहजादी तड़प के कहती थी, भैया क्या मेरी जिंदगी में मेरे साथ ऐसा होगा कि मेरा भैया घर से बाहर जाए और वापस पलट कर ना आए? मेरे अजीजों, ये वो बहन है जिसका नाम ज़ैनब कुबरा है। 28 रजब को जब मेरा मौला दरबार में जा रहा था, कैफियत सुनिएगा आप, और जनाब ज़ैनब की मोहब्बत जहन में रहे। मौला को दरबार में बुलाया गया मदीने में, तो शहजादी ज़ैनब को जब पता चला, दरबार का नाम सुना, तो माँ का ज़माना याद आया। बहुत छोटी थी शहजादी ज़ैनब ना जब दरबार से जनाब ज़हरा वापस आई थी, लेकिन इतना शऊर था, उन्हें मालूम था कि दरबार में मेरी माँ के साथ हुआ क्या था। जब एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब को पता चला कि मेरा भैया दरबार में जा रहा है, दरबार में बुलाया गया है, तो एक मर्तबा कहने लगी, भैया मैं दरबार में तुझे तन्हा न जाने दूंगी। कहा, बहन मुझे तन्हा बुलाया गया है, मुझे जाने दो। इमाम हुसैन आमादा हुए दरबार में जाने के लिए। इमाम हुसैन की तैयारी ये थी कि रसूल का मामा सर पे रखा, रसूल की अबा कांधे पे डाली, असालिया रसूल की शबी बन के बैतुल शरफ से निकले, दरबार की तरफ बढ़ने लगे। बहन बेचैन हो गई, औनो मोहम्मद के हुजरे में आई। बच्चे छोटे थे, सो चुके थे। सोते हुए बच्चों को माँ ने जगाया। जुमले सुनिएगा, माँ ने जगाया और जगा के कहा, औनो मोहम्मद तुम सो रहे हो, तुम्हारा मामू रात की तारीकी में तन्हा गया है। औनो मोहम्मद तुम सो रहे हो, तुम्हारा मामू रात की तारीकी में तन्हा गया है। बच्चे उठे, माँ ने नन्ही नन्ही तलवारें अपने दोनों बच्चों को दी जनाब ज़ैनब ने, और कहा, मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज। देखो अगर कोई गुस्ताखाना लहजे से नजरों से मेरे भाई को देखे तो डरना मत, अगर किसी ने हमला किया तो तुम घबराना मत, तुम भी जवाब दे देना। तुम छोटे सही लेकिन जाफर तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के नवासे हो। शहजादी ज़ैनब की मोहब्बत ज़हन में रहे, भाई की मोहब्बत। और मोहम्मद निकले। इस मंजर को उम्मे लैला ने देखा और मोहम्मद को जाते हुए शहजादी की बेचैनी को जनाब उम्मे लैला खैमे में आई। अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर, जवान बेटा घर में लेटा हुआ है, तेरा बाबा रात की तारीकी में तन्हा गया है। अली अकबर जैसा फर्जंद सुने मेरा बाबा तन्हा गया, तड़प के उठे, तलवार ली, मौला के पीछे पीछे गए। मेरे अजीजों, बीबी सहने खाना में आके दुआ कर रही हैं। शहजादी ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहा है। तारीख कहती है कि ज़ौजा हजरत अब्बास
جناب عباس کے حجرے میں گئیں. تاریخ کے جملے ہیں کہ غازی بستر پہ لیٹا ہوا تھا, کوئی ننھا سا بچہ غازی کے سینے پہ بیٹھا تھا. مولا عباس کی زوجہ پائتی کھڑی تھی, آنکھوں سے اشکوں کا سمندر جاری تھا. غازی نے زوجہ کو روتے ہوئے دیکھا, پوچھا کہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ زوجہ نے کہا آنسو جاری ہونے کا سبب مجھے نہیں معلوم, ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحن خانہ میں شہزادی زینب کھڑی رو رہی ہے. عباس جیسا بھائی سنے زینب رو رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. میرے عزیزو, غازی عباس خیمے سے نکلے. یہ بنی ہاشم, مجھے پورے واقعات نہیں پڑھنا ہے, جو گفتگو ہوئی وہاں ہوئی. واپس پلٹ کر جب گھر قریب آیا تو میرے مولا نے کہا جوانوں تم ایک ایک کر کے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, اپنے اپنے حجروں میں چلے جاؤ. سب آ گئے. سب سے آخر میں مولا حسین گھر میں آئے. بہن انتظار میں تھی, بھیا دربار میں کیا بات ہوئی, بھیا کس لیے بلایا گیا تھا؟ مولا نے باتیں بتائیں. اس کے بعد کہنے لگا میرا مولا کہ بہن بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے, تمہاری رائے کیا ہے, تم کیا مشورہ دیتی ہو؟ سلام ہو عظمت زینب کے اوپر. زمانے کا معصوم پوچھ رہا ہے بہن تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا بھیا کیا تجھے بہن پر یقین نہیں ہے؟ بھیا تو بہن کا امتحان لے رہا ہے, بہن کو آزما رہا ہے. تو زمانے کا امام ہے, تو حجت خدا ہے. جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے. بھیا فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرنی ہے. بھیا جو تیرا خیال ہے وہی میرا خیال ہے. جو جس آغوش میں بھیا تو پلا ہے اسی آغوش میں تو میں پلی ہوں. بھیا جو تیرا بابا ہے وہی میرا بابا ہے, جو تیرا نانا ہے وہی میرا نانا ہے. جس ماں کا تو بیٹا ہے اسی ماں کا میں بیٹی ہوں. بس بھیا فرق اتنا ہے تجھ میں اور مجھ میں, تو اتنا ہے کہ تیرے سر پہ بابا کا ماما ہے, میرے سر پہ اماں کی رضا ہے. بھیا جو تیرا فیصلہ ہو میرا فیصلہ. جب بہن کی یہ محبت دیکھی, یہ کیفیت دیکھی, تو میرے مولا نے کہا کہ بہن زینب بات یہ ہے کہ کربلا کے دو میدان ہیں, ایک تو کربلا کا میدان ہے اور ایک شام کا میدان ہے. ایک کربلا ہے ایک شام ہے. بی بی فرماتی بھیا میدان تقسیم کر لیتے ہیں, کربلا تیرے حوالے, کربلا تیرے حوالے, شام میرے حوالے. اور بھیا قربانی جس انداز سے پیش کی جائے گی اس میں بھی کام تقسیم کر لیے جاتے ہیں. بھیا خیمے سے شہید کو سوار کے سجا کے میں بھیجوں گی, گھوڑے پہ تو سوار کر دینا. اے بھیا مقتل سے لاشا اٹھا کے تو لانا, خیمے میں صف ازا میں بچھا دوں گی. بھیا جتنے بیٹے ہیں وہ تیرے حوالے, جتنی بیٹیاں ہیں وہ میرے حوالے. علی اصغر 6 مہینے کا صحیح لیکن بیٹا ہے تیرے حوالے. سکینہ 4 سال کی صحیح لیکن بیٹی ہے میرے حوالے. اصغر کو تیر لگے گا تیری آغوش میں, سکینہ سانس لے گی آخری تو میری آغوش میں. میرے عزیزو اس کے بعد بی بی فرماتی بھیا کربلا میں تیری ہر مصیبت میں زینب شریک رہے گی, ہر طریقے سے تیری مدد کرے گی کربلا میں. لیکن بھیا اتنا بتا دے جب میں شام فتح کروں گی تو کیا میرا بھیا بھی میرے ساتھ رہے گا؟ حسین خاموش, عجب نہیں کہو اے بہن زینب, میرا جسم تو کربلا میں رہے گا, میرا سر نو کے نیزہ پر. جزاکم ربکم خیر الجزا. میرے عزیزوں میں نے گفتگو کو ختم کیا, بس 2 جملے سن لیجئے. زینب کی محبت سمجھ میں آ گئی. وہ بہن
جس کا نام زینب ہے اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے، اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے وہ بہنیں بڑی فخر سے بڑی شان سے کہتی ہیں جن کے بھائی سلامت رہتے ہیں۔ ان بہنوں کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جن کے بھائی سلامت اور آباد رہتے ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے بھائیوں کے اوپر یقین اور اعتماد کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، جب دنیا کی عام بہنوں کو اپنے عام بھائیوں پر اتنا ناز ہے تو زینب جیسی بہن کو اپنے 18 بھائیوں پر کتنا ناز ہوگا۔ یہ بہنیں کتنا یقین رکھتی تھی اپنے بھائیوں کے اوپر۔ ذرا روتی ہوئی آنکھوں سے کربلا کا رخ کر کے شام غریبہ میں ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں پر لاشوں کے درمیان جو بہنیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھ لو شہزادیوں، اے بہنوں، کیا تم نے کبھی سوچا تھا 18 بھائی کی بہنیں رات اس طریقے سے کاٹیں گی؟ کوئی مرد نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں میرے عزیزو، یہ بہنیں ہیں۔ رات گزری ہے، اس کے بعد جب بھائی کے جنازے کے قریب سے گزری ہے تو تاریخ اور مقتل کے جملے ہیں کہ بہنوں نے اپنے بھائی کے لاشے کا طواف کیا، اپنے بھائی کے لاشے کا طواف کیا۔ کہا سجاد، کیا یہ میرے بھیا کا لاشا ہے؟ یہ میرے بھیا کا لاشا ہے۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگیں، بھیا مجھے وہ دن یاد ہے جب جنت سے تیرے لیے لباس آیا تھا اور تو جنت کا لباس پہن کر کبھی نانا کے دوش پہ ہوتا تھا، کبھی ماں کی آغوش میں ہوتا تھا، کبھی نانا کے دوش پر، کبھی ماں کی آغوش میں ہوتا تھا۔ اے بھیا، اگر تو اجازت دے تو میری زبان میں ماں والا اثر بھی موجود ہے، وہ جنت بھی موجود ہے جس کا عید کے دن کپڑا لایا تھا۔ بھیا اگر تیری مرضی ہو تو ماں نے جس جنت سے تیرے لیے لباس منگایا تھا میں وہیں سے تیرے لیے جنت کا کفن منگا دوں۔ عزادارو، یہ جملے جب کہے نا لاش حسین تڑپ گئی۔ اے بہن، ارے جن لوگوں نے ایک انگشتری کے لیے میری انگلی نہ چھوڑی وہ جنت کا لباس۔ اے بہنوں، خدا حافظ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ۔